الحمدللہ، جیسا کہ تمامی حضرات جانتے ہیں آج کی رات یا آئندہ رات رمضان المبارک کی رات ہو سکتی ہے، لہٰذا اسی کے تعلق سے جو قرآن مقدس میں بیان فرمایا گیا، جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، کچھ باتیں پیش کروں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں کو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ پاک کا احسان اور انعام دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو تو فرمایا گیا کہ جو اس مہینے کو پائے، یعنی کہ اس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے، جب کبھی یہ مہینہ آئے تو روزے رکھے۔ رحمت دیکھیں، انعام دیکھیں کہ اگر کوئی سفر میں ہو، کوئی بیمار ہو تو اللہ پاک تو بندوں پر جبر فرمانے والا نہیں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تو اپنے بندے کو آسانیاں عطا فرمانے والا ہے، مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے، مشقتوں میں ہے سفر کی، تو پھر اسے روزے رکھنا ابھی فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ روزہ رمضان اس وجہ سے عطا فرمایا کہ کہیں تم حق گزار ہو جاؤ، اللہ کے متقی پرہیزگار اور نیک بندے بن جاؤ۔ لہٰذا اللہ پاک کا بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس نے رمضان عطا فرمایا۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور دعائیں فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم تک رمضان پہنچا، ہم کو رمضان کی بہاریں عطا فرما، ہم کو رمضان کی بہاریں نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، رمضان شریف جب شروع ہو جاتا تو اپنے صحابہ کو، اپنے پیارے دوستوں کو حضور مبارکبادیاں عطا فرماتے ہیں، اے لوگوں مبارک ہو کہ تم میں وہ عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے، اے لوگوں مبارک ہو تم میں عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا یہ حضور کی سنت ہے، لہٰذا میں بھی آپ کو تمام مومنوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا پیار حضور فرمایا کرتے تھے، جب رمضان شریف قریب ہوتا تو حضور کا چہرہ فخ ہو جاتا، نور انور، چہرہ انور یہ غمگین ہو جایا کرتا۔ کسی نے پوچھا تو ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس واسطے حضور غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں رمضان مبارک آنے پر، رمضان مبارک میں کوئی حادثہ یا کوئی عارضہ پیش نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں، جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا کم ہو جائے، کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے، اس واسطے حضور غم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر غور کریں گے آپ تو آج کا مسلمان کیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، اب روزے رکھنا پڑیں گے، رمضان سے دور ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ رمضان جیسا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حضور تو اس سے پیار فرمایا کرتے تھے، آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن پر جان نثار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو ایسی دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آپ جس آقا پر اپنی جان نچھاور کرنے، اپنے مال دولت، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے آپ دعوے کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ تکبیر کی صدائیں لگاتے ہیں، رسالت کی صدائیں اور نعرے لگاتے ہیں، وہ تو محبت کرتے تھے رمضان سے۔
رمضان کی بہاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، رمضان میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن آج وہی جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی روش سے آپ الگ ہو رہے ہو. رمضان تو مومنوں کو عطا فرمایا گیا ہے، روزے تو مومنوں کو عطا فرمائے گئے ہیں، روزے رکھتے تو مومن ہیں، روزے جانور نہیں رکھتے. سارے انسان روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے کا انداز جدا گانا ہوتا ہے. کسی کے روزے ایسے ہوا کرتے تھے کہ صرف 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا ہوتا تھا. لیکن حضور کا صدقہ ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ ساری امتوں میں روزہ فرض کیا گیا تھا. یہ ساری امتوں کی عبادت ہے، لیکن حضور کا صدقہ ہے کہ ہم کو سحری بھی عطا فرمائی گئی اور افطار بھی عطا فرمائی گئی. خدا را رمضان سے محبت کیا کرو، رمضان کی ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہونے دو. اللہ پاک ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ایک بات رمضان المبارک کے متعلق پیش کر دوں اور پھر روزے کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں. رمضان کا بابرکت مہینہ، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پیارا مہینہ ہے. روایت حضرت انس سے فرماتے ہیں لما حضر شہر رمضان، کہ جب رمضان شریف تشریف لاتا، رمضان کا مہینہ آتا، حضرت انس فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا يستقبل. اب سبحان اللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت عظمت اور بڑی بات پر کہا جاتا ہے. کوئی بہت عظمت والی بات ہو تو بندے کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اب میں نے کوئی مائک ٹچ کیا، کوئی ایسی دنیاوی بات جو بہت عظمت والی کوئی کام کی نہیں، ایسی بات اگر کر دی تو اس پر سبحان اللہ نہیں بولا جاتا. لیکن اگر یہی کہوں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، حضور کی نعت پڑھوں، حضور کی حدیث پڑھوں، قرآن کی آیتیں پڑھوں، تفسیر پڑھوں تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے گا. پتہ چلا کہ بڑی اور عظمت والی بات پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. حضور کی معراج پر بھی اللہ پاک نے سبحان اللہ کہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. تو بڑی بات پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. جب رمضان المبارک آتا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا يستقبل. کیا ہی خوب اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے. وہ کتنی اچھی گھڑیاں ہیں جس کا تم استقبال کرو گے، وہ کتنا پیارا مہینہ ہے جس کا تم استقبال کرو گے. اور وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، اور وہ مہینہ، وہ گھڑیاں، وہ لمحے کتنے پیارے ہیں کہ جو تمہارا استقبال کرے گا. جو رمضان تمہارے پاس تشریف لائے گا اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرنے کے لیے. کتنی پیاری گھڑیاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے تھے جب حضور نے یہ فرمایا کہ وہ گھڑیاں کتنی پیاری ہیں جس کا تم استقبال کرو گے اور جو گھڑیاں تمہارا استقبال کرے گی، جب یہ حضور کا فرمان سنا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نزل ام عدو حضر، کیا وہ چیز وہی ہے جو آپ پر نازل ہوئی یا دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے کہ جہاد جیسی عظیم نعمت ہمیں میسر ہوگی؟ حضور وہ کیا چیز ہے، وہی نازل ہوئی ہے یا دشمنوں نے حملہ کیا ہے کہ جہاد جیسی عظیم نعمت ہم اس کا استقبال کریں گے؟ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نہ وہی نازل ہوئی ہے نہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے. ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی حضور نے فرمایا اس مہینے کے آتے ہی پہلی شب سے پہلی رات میں اللہ پاک اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اللہ پاک اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اب جب یہ فرمان حضور کا سنا، ایک صحابی کنارے پر بیٹھے تھے، وہ وجد میں آ گئے، کہنے لگے بخن بخن، کتنی بہترین بات حضور نے ارشاد فرمائی، کتنی بہترین خوشخبری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی.
حضور علیہ السلام مبارکباد پیش کیا کرتے کہ اے لوگو وہ بہترین عظمت والا مہینہ تمہارے پاس تشریف لانے والا۔ میں نے پہلے کہا کہ حضور رمضان شریف کی تشریف آوری پر غمگین اس لیے ہوا کرتے تھے کہ کہیں اس کے پیارے اور مقدس لمحوں میں نیکی کرنے میں کمی نہ ہو جائے۔ حضور تو سید المعصومین ہے، ساری کائنات ساری مخلوق اللہ پاک نے حضور کے صدقے میں بنائی ہے۔ گویا حضور درس دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، ذرہ برابر بھی لمحہ رمضان الشریف کا ضائع نہ کرو، اور پورے سال اور خصوصاً رمضان الشریف میں اللہ پاک کی عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرو۔ اب رمضان المبارک اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے شعبہ ایمان میں، بائہقی کی شعبہ ایمان میں حدیث نمبر ہے 3603، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان مبارک میں ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کی کسی امت کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لم یعطہن نبی قبلی، حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں ہے یقینی طور پر، جتنے آگے ہو چکے ان کو بھی یہ 5 چیزیں نہیں عطا فرمائی گئی۔ اب یہ سارا کے سارا حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہیں۔ وہ میں جلدی پیش کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، نظر اللہ تعالی علیہ کہ میرے امتیوں پر اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک تو پورا سال 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر سیکنڈ نظر فرماتا ہے، لیکن رمضان مبارک کی پہلی رات نظر فرمانے کا مطلب کیا کہ نظر رحمت فرماتا ہے، خصوصی طور پر رحمت والی نظر فرماتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن نَظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، کہ اللہ پاک نے جس پر نظر رحمت ڈال دی، رحمت کی نظر فرما دی، کبھی بھی اللہ پاک سے عذاب نہیں دے گا۔ لم يعذبه ابدا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ، اور حضور کے صدقے میں حضور کی شفاعت سے پھر جنت ہی جنت۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلے کسی کو نہیں ملی میری امت کو میرے صدقے میں ملی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شام کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، عمومی طور پر روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے، اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کرتے ہیں لوگ، میرے امتی جب شام کرتے ہیں، شام کا جب وقت آتا ہے تو ان کے منہ کی جو بو ہوا کرتی ہے وہ رب کے نزدیک، اللہ پاک کے نزدیک اطیب من ریح المسک، مشک کے برابر بھی نہیں، مشک جو سب سے بہترین خوشبو ہے اس کے برابر بھی نہیں، بلکہ اطیب، اس سے کئی زیادہ بہتر اللہ پاک کے نزدیک۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، رمضان المبارک کی ہر رات میں، ہر دن میں ملائکہ جو کہ معصوم مخلوق ہے اللہ پاک کی، فرشتے میرے امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں، بخشش کا پروانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں مانگا کرتے ہیں میرے امتیوں کے لیے۔ نمبر 4، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ تَزَيَّنِي لِعِبَادِهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھی نعمت جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، میرے صدقے میں میری امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ تو مزین ہو جا، تیار ہو جا میرے بندوں کے لیے، رمضان میں نیکیاں کریں گے، نمازیں روزوں کی پابندیاں کریں گے، انعام میں انہیں جنت دوں گا۔ جنت کو حکم ہوتا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے تیار ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، پہلی رات کی بھی فضیلت بتائی،
ان کے منہ سے نکلنے والی بو کی بھی فضیلت بتائی، فرشتے استغفار کرتے ہیں وہ بھی بتایا، جنت کو مزین کیا وہ بھی بتایا، لیکن آخری والی سب کے لیے جس نے رمضان المبارک کی قدر کی ہوگی، رمضان میں جوا نہیں کھیلا ہوگا، رمضان میں لوڈو نہیں کھیلا ہوگا، رمضان میں نشے نہیں کیے ہوں گے، رمضان میں سگریٹ اور بیڑی کے لیے چائے کے لیے روزے نہیں چھوڑے ہوں گے، رمضان المبارک کی قدر کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، اللہ کے لیے سجدے میں اپنے سر کو رکھا ہوگا، فرائض واجبات اور سنن کی پابندی کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب آخری رات آتی ہے، جب آخری رات آتی ہے، اللہ پاک میرے تمام امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ اب روزے بھی یا تو کل سے یا پرسوں سے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بات صرف عرض کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صوموا تصحوا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ٹھنڈے علاقے میں جا کر کے پھر روزے رکھنا شروع کیے، بہت خطرناک بیماری تھی، لیکن روزے رکھے، روزے کی برکت سے شفا مل گئی، رمضان مبارک کی قدر کی، اعلیٰ حضرت کو شفا مل گئی۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میری دادی کو کئی سالوں سے ڈائبٹیز ہے، لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے کبھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں، ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا۔ لہٰذا حضور کا جو فرمان ہے اس پر یقین رکھیں، جب ماں باپ ایسے نیک ہوں گے تو پھر اولاد میں وہ اثر آئے گا ہی آئے گا، اولاد میں وہ اثر آئے گا ہی آئے گا۔ حضور نے جو فرما دیا ہے کہ صوموا تصحوا، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک ہم تمام کو رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اچھے انداز میں نماز و روزہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاریوں سے بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔